کہ نبی نے فرمایا اے معاذ فقد سألت عظیما، تم نے بہت بڑا سوال کر ڈالا ہے۔ اے معاذ تم نے کوئی چھوٹا سوال نہیں کیا ہے بلکہ تم نے تو بہت بڑا سوال کر ڈالا ہے۔ فقد سألت عظیما اے معاذ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ سنو، اپنی زبان سے اس بات کی اقرار کر دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کر دو کہ وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت بھی دیتا ہے، عزت و ذلت کا مالک وہی ہے۔ اس بات کا بھی اقرار کر دو کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ میرے نوجوان قوم کے ساتھیوں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہو تو حج بھی کرنا۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں۔ اور دیکھیے، میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا ہوں، معاشرے کی حالات ابھی کچھ ایسی چل رہی ہے، پھر میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے ایک بہترین سا نمونہ ہے، پوری زندگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کو کہا کرتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور دیکھیے، اور یہ جھگڑا ہوگا ہی نہیں کہ میرا امام ابو حنیفہ ہے، میرا امام شافعی ہے، میرا امام احمد بن حنبل ہے، میرا امام مالک ہے۔ جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ میرے نوجوان قوم کے ساتھیوں، امام کون ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ نے امام کس کو بنایا ہے؟ کہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو امام بنایا ہے، کہ اللہ نے امام شافعی کو امام بنایا ہے، کہ اللہ نے امام مالک کو امام بنایا ہے، کہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو امام بنایا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے ان لوگوں کو امام نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھلا بھی دیا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو بیت المقدس کے اندر جمع کرتے ہیں اور پھر سارے لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں، اور ایسے موقع پر جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں آپ آگے جائیں، آگے کر دیے۔ اور آگے کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ان لوگوں کو؟ کہ نماز پڑھانا ہے۔ اچھا، یہ کون ہے پیچھے؟ اتنے سارے لوگ ہیں پیچھے، کون ہے؟ کہ یہ سارے نبی ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، آپ سے پہلے دین کی خدمت کر دی ہیں۔ اچھا، کیا کرنا ہے مجھے؟ نماز پڑھانا ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو امام بنایا، اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ نماز پڑھانا ہی ہوگا۔ امام کون ہوا بھائی؟ امام احمد بن حنبل امام ہے؟ امام شافعی ہمارا امام ہے؟ نہیں، امام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہی میرا اصل امام۔ میرے بھائیو، تصور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جھگڑا ہوگا ہی نہیں، اسی لیے جھگڑے ختم کر دیں۔ یہ قوم آئے گا اللہ کے پاس کہ اللہ میں نے تو ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھی تھی، پھر ایک قوم آئے گا اللہ کے پاس اللہ میں نے تو ہاتھ پیٹ پہ باندھی تھی، پھر ایک قوم آئے گی اللہ میں نے تو ہاتھ یہاں باندھی تھی، پھر ایک قوم آئے گی اللہ میں تو ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے، ایسی نماز پڑھ لی۔ اللہ یہ نہیں کہے گا تم نے ہاتھ سینے پہ باندھی تھی، پیٹ پہ باندھی تھی، یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تھی۔ اللہ کہے گا تم نے میرے نبی کے طریقے پہ تم نے نماز پڑھی ہے، میرے نبی نے جتنا بتایا اتنا تم نے کیا کہ نہیں؟ یہی پوچھے گا اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، وہ چیز کا سوال ہوگا ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا نہیں کیا، تم نے کیسی نماز پڑھی۔ نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لوگوں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے کے اندر پہلے ایک بات بتا دوں آپ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چھینک آیا تو کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
تو عبداللہ بن عمر کو بڑا تعجب ہوا. کہا تمہیں کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں, نبی پہ درود بھیج رہا ہوں, اس میں غلط کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب سنیے وہ کیا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے میرے بھائی, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعریف کے بعد نبی پہ درود بھیجوں, میں بھی چاہتا ہوں الحمدللہ پڑھنے کے بعد یہ بھی پڑھوں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرا بھی دل چاہتا ہے, معنی بالکل صحیح ہے, الفاظ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے, لیکن ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں, ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا نہیں, ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہی نہیں, تو ہم کیوں پڑھیں گے یہ ساری چیزیں؟ میرے بھائیو تصور کریں, اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا بھی نہیں, سکھایا نہیں, تو ساری چیزیں ہم کیوں پڑھیں گے؟ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی یعنی باریک غلطیاں کہہ لیں وہ پائی جاتی ہے. اذان دینے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لاسٹ میں انک لا تخلف المیعاد, اس نے یوں جوڑ دیا کہ والدرجۃ الرفیعہ, اس نے اور کچھ کہہ دیا. میرے بھائی یہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے. آپ یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ یوں کہہ لیں کہ میڈ ان امریکہ ہے, چائنا ہے, ہندوستان ہے, اور عرب نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اے نبی ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے. اگر آپ نے یہ کہتے ہیں کہ والدرجۃ الرفیعہ, یا پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد, تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا ہے. آپ بعد میں یہ الفاظ جوڑ رہے ہیں, آپ بعد میں یہ کہہ رہے ہیں انک لا تخلف المیعاد, یا پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ. میرے بھائیو, اور آپ بعد میں جملہ کہتے ہیں, بعد میں یہ چیز جوڑتے ہیں, اس کا مطلب اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا ہے. میرے نوجوان قوم کے ساتھیوں, یہ چیز بعد میں آنے والی چیز نہیں چلے گی, یہ بعد میں آنے والے جملے نہیں چلیں گے, چاہے جتنا یہ الفاظ اچھا ہو جائے, چاہے جتنا بھی معنی اچھا ہو جائے. نا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے. ہمیں اللہ کے نبی جتنا سکھایا ہے, ہمیں جتنا بتایا ہے, اپنے اوپر عمل کریں. میرے نوجوان قوم کے ساتھیوں, تصور کرو اور سوچیں اس اوپر, اللہ کے نبی نے جتنا بتایا ہے, ہمیں اللہ کے جتنا سکھایا ہے, اتنی چیز کو پر عمل کریں. میرے بھائیو, یہ غلطیاں بہت ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, اے نبی ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے. دین تو مکمل کر دیے بھائی, اس کا مطلب اب بعد میں آنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں اب کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہی نہیں, تو ہم کیوں پڑھیں گے؟ میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے باپ اور ایک اچھے شوہر بھی تھے, ایک اچھے حاکم بھی تھے, ایک اچھے جج بھی تھے. میرے بھائیو دیکھیے, ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے حاکم بھی تھے, ایک اچھے جج بھی تھے, ایک اچھے شوہر بھی تھے, ایک اچھے باپ بھی تھے. اور پہلے شوہر کی مثال لے لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, اور پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے, آپ کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے. اور پھر ایک دن قربانی کا دن آ جاتا ہے, قربانی کا دن آ جاتا ہے. ایسے موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت ہی پیار سے
گوشت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور گوشت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کہا کہ گوشت کھائیے، میں نے آج بہت ہی پیار سے گوشت بنایا اللہ کے نبی آپ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عائشہ مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، آج ان کی یادیں مجھے ستا رہی ہے۔ تو ایک بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بھائی کچھ کہہ سکتے ہیں، تو کہا آپ کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے رہے، ہمیں پوچھ جس کمی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ان جملوں میں صبر کے بام کو توڑ کر کہا کہ عائشہ خاموش ہو جاؤ، زبان کو لگا۔ کیا کہا کہ عائشہ تم نہیں جانتی ہو، جب مجھے سارا مکہ یہ جھٹلا رہا تھا، سارا مکہ مجھے کہہ رہا تھا محمد نبی نہیں ہے، محمد نبی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اسے نبی نہیں مانتے ہیں، ہم اسے نبی نہیں کہیں گے۔ لوگ کہتا کہنے تو ہم اس کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ عرب کے کافر کہہ رہے تھے، کفار مشرکین کہہ رہے تھے ہم اسے نبی نہیں مانیں گے، لیکن اسی بلندی پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو اسی بلندی پہ یہ کہا کرتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عائشہ تم نہیں جانتی ہو، جب سارے کفار مشرکین مجھے پتھروں سے مجھے مار رہے تھے اور میری پیشانی سے خون ٹپک کر گر رہا تھا، ایسے موقع پر وہ قمیض کی دامن پھاڑ کر میرے پیشانی میں لگایا کرتی تھی۔ عائشہ تم نہیں جانتی ہو ان کو۔ میرے بھائیو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی گوشت کھا لیجیے ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے نہیں ہم گوشت نہیں کھائیں گے، پہلے ان گوشت کو خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچا دیا جائے، پہلے ان گوشت کو ان کے سہیلیوں تک پہنچا دیا جائے تب ہم گوشت کھائیں گے۔ میرے بھائیو اس میں ایک چیز ہے، گوشت خود نہ کھانا اور پھر پڑوسیوں کو پہلے گوشت پہنچانا ایک اچھے شوہر کی پہچان ہے، ایک اچھے شوہر کی علامت ہے۔ میرے بھائیو تصور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے شوہر بن کر دکھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے یہ باپ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے باپ بھی تھی۔ باپ بھی کیسے؟ 3 بیٹے ابو القاسم، عبداللہ، یہ دونوں حضرت خدیجہ سے پیدا، اور ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہے، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہے۔ یہ الگ بات ہے اللہ رب العالمین نے ان بیٹوں کو زیادہ دن زندہ نہیں رکھا ہے۔ اور دیکھیے ابو القاسم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر عبداللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر ابراہیم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اور پھر ایسے موقع پہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے اے میرے بیٹے تمہاری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہیں، اور میں ایسے الفاظ میں کیسے منہ سے نکالوں جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا مولا الگ ہو جائے، ناراض ہو جائے، میں ایسے الفاظ اپنے منہ سے کیسے نکالوں۔ میرے بھائی آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے، جب کسی چھوٹی ہی بچی سے ہی لے لیتے مثال، ابھی جب چھوٹے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر مائیں بہنیں اتنے ہوتے ہیں، ان کی تو حد ہی نہیں، اور ان کی کھلونے نکال کر لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اسے اب کون کھیلے گا، کیا کرے گا۔ میرے بھائیو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، یہ میرے بیٹے تمہاری جدائی پر میں غمگین ضرور ہوں، لیکن میں ایسے الفاظ میں کیسے کہوں جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میرے نوجوان قوم کے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کو بستر میں رکھتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، آپ اس بچے کو لے کر کے بستر میں رکھ دیے اور پھر باہر نکلتے ہیں۔ اب کفار مشرکین گلی گلی میں، یعنی ہر محلہ میں، ہر گلی میں کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔
कुफार मुशरिकीन ये कह रहे हैं, वो लोगों इंतजार करो, मुहम्मद मरा तो मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद मरा तो मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद जैसे ही मरा मोहम्मद का दीन भी नामो निशान से खत्म हो जाएगा। वो लोगों सुनो, बाप का प्रॉपर्टी संभालने वाला, बाप का बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला, बाप के बिजनेस को बढ़ाने वाला और उनको चलाने वाला उनका बेटा ही होता है। बाप के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनका बेटा ही होता है। वो लोगों सुनो, जब मोहम्मद का कोई बेटा ही नहीं रहा है, अबुल कासिम का इंतकाल हो गया है, अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया है, अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो जाता है और फिर इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया है। वो लोगों उन तीनों बेटा का इंतकाल हो गया है, अब उनका एक भी बेटा नहीं है, कोई बेटा उनका बाकी नहीं रहा है। अब उनका मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा, दीन की तबलीग को कौन आगे बढ़ाएगा, दीन की खिदमत को कौन आगे बढ़ाएगा। ये लोगों इंतजार करो, मोहम्मद मरा तो मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रो रहे हैं, ये जुमला सुन करके रो रहे हैं, नजर आसमान की तरफ करते हैं और कहते हैं, अल्लाह, ए अल्लाह, तेरे सहाबा इस्लाम को, ये इस्लाम में इतनी सारी कुर्बानियां देकर के इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर क्या उसका मतलब यही है कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद के दिन भी मिट जाएगा, क्या मोहम्मद का दिन भी खत्म हो जाएगा। हाय अल्लाह, अल्लाह ताला पे कहते हैं, अरे रो रहे हैं मेरे भाइयों। फिर ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया, कहते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर, क्या कहते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐसे मौके पर इस सूरत के नाजिल करते हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, और ये चीज मैं इसलिए बताया आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे बाप भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे बाप भी बनकर निकले। और ये भी बता दूं आपको कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने कहा, देखिए क्या कह रहे हैं अल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन खत्म नहीं होगा, मोहम्मद का दीन नहीं मिटेगा जब तक कि मस्जिद की बुलंदी से आजान दी जाएगी, जब तक मस्जिद की बुलंदी में आवाज सुनेगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके बाद फिर कहा जाएगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो लोग उस वक्त तक के इस्लाम नहीं मिटा सकता है, उस वक्त तक मोहम्मद के दीन को नहीं मिटा सकता है, उस वक्त तक इसे खत्म नहीं कर सकता है। वो लोग तसव्वुर करो, सोचो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, जब तक कि उस बुलंदी से आवाज गूंजेगी तब तक इस्लाम को, तुम्हारे दीन को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों तसव्वुर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मौके पर सूरत कौसर नाज़िल करते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छे बाप बनकर दिखलाया। मेरे भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे ये भी थे, हकीम भी थे, हकीम। देखिए जब मक्का फतह होता है और हुकूमत आपके हाथों में होती है, अब चाहते तो साहब इकराम ऐसे मौके पर हैं कि दुश्मन को फौरन सारे को सारे एक साथ कत्ल कर दें, लेकिन ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, वो लोगों सुनो, आज तुमसे कोई भी बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब आजाद हो। मेरे भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे हकीम भी हैं, आपके अखलाक के ऊपर गौर करो, आपके अखलाक के हसना पर गौर करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नौजवान कौम के साथियों, ऐसे मौके पर आप कह रहे हैं कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, वो लोग आज तुमसे कोई भी किसी तरह का बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब आजाद हो। सोचने की बात है मेरे भाइयों, इतने बड़े हकीम है मेरे भाइयों, सोचिए और देखिए इस चीज को। और मैं ही कहूंगा और एक चीज कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करें और मोहब्बत करें, और मोहब्बत करने का सबसे अहम ये चीज दे रहा हूं आपको,
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کب آئے گی اسے چھوڑو، تم نے قیامت کے لیے کیا کیا تیاریاں کی؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے بتاؤ؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو نیکیوں کا انبار نہیں ہے، ہم تو زیادہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ہم تو تہجد گزار بندہ بھی نہیں ہیں، یا اللہ کے نبی ہمارے پاس نیکیوں کا خزانہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نیکیوں کا انبار بھی نہیں ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرے پاس ایک چیز ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے اتنی مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صحابی سے؟ کہتے ہیں اے صحابی سنو، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ تب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ لوگوں سنو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور پھر ابوبکر سے محبت کرتا ہوں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں میں ان لوگوں کی طرح میں اچھے عمل نہیں کر پاتا ہوں، ان لوگوں کی طرح سے میرا عمل نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کل قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بھائیوں یہی آپ کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس لیے اللہ اور رسول سے محبت کریں۔ خیر یہ الگ باتیں ہو جائے گی، لیکن میرے بات آئی تو میں نے کہہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان ساری باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہمیں ایک اچھے باپ بنا دے، یا اللہ تو ہمیں ایک اچھے شوہر بنا دے، یا اللہ تو ہمیں ایک اچھے حکیم بنا دے، آمین۔ الہ العالمین جب تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم۔